إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. بعدہ الجد بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، طلاق کے مسائل کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کے 7 خطبات آپ سن چکے ہیں، جس کے 12 خطبات میں سے 7 خطبات آپ سن چکے ہیں اور 8واں خطبہ لے کر آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے ایلا، زہار اور لعان کا بیان. ایلا، زہار اور لعان کا بیان. گویا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں 3 عنوان پر بات ہوگی. ایلا کے لفظی معنی ہوتے ہیں قسم کھانے کے. شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے قسم کھا لے. کوئی آدمی قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے میں نہیں ملوں گا، تو اسے ایلا کہا جاتا ہے. اور ایلا یہ عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں رائج تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ ایلا 1 سال 2 سال کا کرتے تھے. یعنی قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنی بیوی سے سال بھر 2 سال نہیں ملوں گا، اور نہیں ملتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اسے 4 مہینے کے ساتھ مخصوص کر دیا. 4 مہینے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اسے موقت کر دیا. فوقت اللہ 4 اشہر. اب آدمی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے 4 مہینے سے زیادہ کا ایلا کرنا یعنی قسم کھانا جائز نہیں. فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلا. اگر 4 مہینے سے کم ہے تو پھر اس پر کوئی حرج نہیں، وہ حرام ایلا کے ضمن میں نہیں آتا ہے. اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 میں فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر. جو لوگ اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے ہیں، نہ ملنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں، تو ان کے لیے 4 مہینے تک ٹھہرنا جائز ہے. تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. پھر اگر وہ پلٹ آئے، لوٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کے بارے میں یہ قسم کھا لے کہ میں تم سے نہیں ملوں گا، قسم کھا کر کہہ دے، لیکن کوئی وقت مقرر نہ کرے، تو شریعت کی طرف سے اس کے اوپر وقت مقرر کر دیا گیا کہ 4 مہینے سے زیادہ آپ کی قسم نہیں چل سکتی. 4 مہینے کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا. یا تو آپ اپنی وہ قسم توڑ کے واپس لوٹیں، اور یا تو پھر ہمیشہ کے لیے بیوی کو چھوڑ دیں، طلاق دے دیں. 2 میں سے ایک فیصلہ کرنا آپ کے لیے لازم ہو جائے گا.
اور اگر 4 مہینے کے اندر کوئی قسم کھاتا ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ میں نہیں ملوں گا، قسم کھا کر کہتا ہوں، تو اس پر کوئی حرج نہیں، وہ اپنی قسم پوری کر سکتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی بیویوں سے ہیلا کیا. اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5202 ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف لا يدخل على بعض اهله شهرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی اپنے بعض بیویوں کے تعلق سے کہ 1 مہینہ تک میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. 1 مہینے کا آپ نے ایلا کر لیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر ایک بالا خانہ بنا ہوا تھا، جسے ہم یہاں اپنی زبان میں محلیہ کہتے ہیں. روم کے اوپر چھوٹا سا روم بناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں قیام کیا، اسی میں ٹھہرے رہے. اور بعض روایات کے اندر بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایلا کیا تو آپ کی بیویاں سب رونے لگی. صحابہ کرام بھی گھبرا گئے، مسجد کے اندر جمع ہو گئے، صحابہ کرام بھی رونے لگے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دیے، چھوڑ دیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خبر ملی وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پوری حقیقت حال معلوم کی. تو آپ نے کہا کہ ہاں میں نے طلاق نہیں دی ہے، میں نے ان سے ایلا کر لیا ہے 1 مہینے کے لیے، میں نے قسم کھا لی کہ ان کے پاس 1 مہینہ نہیں جاؤں گا. تو پھر جب 29 دن پورے ہو گئے، ام سلمہ جو فرماتی ہے کہ فلما مضى 29 یوما، جب 29 دن پورے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یا شام کے وقت اپنی بعض بیویوں کے پاس آئے. فقیل له یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلفت الا تدخل علیہن شہرا. تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 1 مہینے کا ایلا کیا تھا، آپ نے قسم کھائی تھی کہ 1 مہینہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں آئیں گے، لیکن آپ ابھی آ گئے، ابھی تو 29 دن ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ ان الشہر یکون 29 یوما، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا کہ ہاں میں نے اپنی بیویوں سے 1 مہینہ نہ ملنے کی قسم کھائی تھی، ایلا کیا تھا، تو 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے. 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے، سارے مہینے 30 کے ہی نہیں ہوتے. تو یہ ایلا کی یہ احکام تھے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اس کا ثبوت ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیویوں سے 1 مہینے کا ایلا کیا. لیکن اگر کوئی غیر موقت ایسے قسم کھا لے کہ میں نہیں ملوں گا، تو شریعت اپنی طرف سے خود اس کے لیے حد مقرر کرتی ہے کہ 4 مہینے کا وقت تمہیں دیا جاتا ہے. 4 مہینے تک تم نہیں مل سکتے ہو، اس سے پہلے یا اس کے بعد تمہیں، اس سے پہلے بھی تم اپنی قسم کو توڑ سکتے ہو اور قسم توڑ کر کے واپس آ سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی ایلا کیا ہے اپنی بیوی سے، چاہے 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، لیکن وہ پورا نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ توڑنا چاہتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، قسم کو توڑ سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی کسی بات پر قسم کھا لے اور پھر یہ دیکھے کہ اس کی قسم توڑنے میں ہی بھلائی ہے، جس کام سے اس نے قسم کھائی تھی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا، اب وہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ کام کرنے میں خیر ہے، بھلائی ہے، تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے. تو آدمی اگر ایلا کر لیتا ہے تو اس ایلے کو وہ چاہے وہ 4 مہینے کے اندر ہے تب بھی توڑ سکتا ہے، اور اگر غیر موقت ہے یا 4 مہینے سے زیادہ ہے تب تو اسے 2 میں سے ایک فیصلہ کرنا لازمی ہے، یا تو وہ توڑ کر کے واپس لوٹے اور قسم کا کفارہ ادا کرے، یا تو پھر بیوی کو چھوڑ دے، طلاق دے دے. اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر تم نے طلاق کا ہی ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو 2 میں سے ایک فیصلہ اسے کرنا پڑے گا. اب قسم اگر وہ توڑتا ہے تو قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر ترتیب وار قسم کے 3 کفارے بیان فرمائے، 4 بلکہ 4 کفارے. وہ کفارے یہ ہیں کہ جو آدمی کوئی قسم کھائے اور بعد میں اس قسم کو توڑے تو اسے 10 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا. قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے.
یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائے. اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے. آج کل غلامی کا بھی دور نہیں ہے. تو چوتھا کفارہ یہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ چاروں میں سے کوئی ایک کفارہ اسے دینا پڑے گا. جو آدمی کسی بھی بات پر پکا اور پختہ قسم کھا لیتا ہے اور پھر اس قسم کو توڑ دیتا ہے, تو ہر قسم کا یہی کفارہ ہے. وہ قسم نہیں کہ چلتے پھرتے آدمی بات میں کہتا اللہ کی قسم میں آج یہاں جاؤں گا, اللہ کی قسم میں آج ایسا کروں گا. وہ پختہ قسم نہیں ہوتی, وہ ایک آدمی کا تقیہ کلام ہوتا ہے. کسی کی عادت ہوتی, زبان سے قسم نکلتی رہتی بات پر. یہاں مراد وہ قسم ہے جو آدمی پختہ قسم کھائے اور بالکل اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پکا ارادہ کر کے قسم کھائے اللہ کے نام کی, تو پھر اس قسم کو پورا کرنا اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے. اگر وہ توڑتا ہے تو توڑنے پر اسے کفارہ دینا پڑے گا. اسی طرح سے اگر کوئی قسم ایلا کرتے وقت, یعنی قسم کھائے اپنی بیوی کے اوپر کہ میں نہیں ملوں گا, لیکن اس میں انشاءاللہ کا لفظ کہہ دے کہ انشاءاللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم سے نہیں ملوں گا, تو وہ ایلا نہیں ہوگا. یا کوئی بھی قسم پر اگر آدمی انشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو وہ قسم اگر توڑ بھی دیتا ہے تو اس قسم کے توڑنے پر اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا. وہ اپنی طرف سے پورا کرے تب پورا کر سکتا ہے, لیکن جب بھی وہ توڑ دے گا تو یہ ہوگا گویا کہ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی مرضی یہی تک تھی, اس نے وہاں تک پورا کیا, کیونکہ اس نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا. تو انشاءاللہ کہہ دینے سے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایلا کا بیان تھا. اس کے بعد دوسرا عنوان ہے زہار کا بیان. اسے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 28ویں پارے کی پہلی سورہ مجادلہ کی شروع میں بالکل 4 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. زہار کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے کے, اور زہار یہ زہر سے ہے. زہر پیڑ کو بھی کہتے ہیں, پیڑ کو بھی زہر کہتے ہیں. اور آدمی جس پر سواری کرتا ہے, جانور کی پیڑ جس پر سواری کرتا ہے, اس سواری کو بھی زہر کہا جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لے, کیا مطلب ہوا؟ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح قرار دے دے. کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ انت کظہر امی, انت علیہ کظہر امی, تو میرے اوپر ایسے ہی جیسے میرے ماں کی پیٹھ, تو اسے زہار کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس نے اس عورت کو اتنا محترم قرار دیا ہے کہ جیسے میری ماں میرے لیے بڑی محترم ہے, ایسے تو بھی میرے لیے محترم, یعنی میں بیوی کا رشتہ تجھ سے ختم کر رہا ہوں, احترام کہتا ہے. اور ایک غصے میں آ کر کے اسے اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انت علیہ کظہر امی, تو میرے اوپر ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر حرام ہے. یعنی جس طرح سے ماں سے نکاح کرنا میرے لیے حرام ہے, ایسے بالکل تو میرے اوپر حرام ہو چکی ہے. تو یہ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے تو گویا کہ اس نے زہار کیا. اور یہ کہنا, زہار کرنا, یہ اسلام کے اندر حرام ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کہہ بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے, اسے کفارہ دینا پڑے گا, کیونکہ اس نے ایک بہت ہی جھوٹ بات کہی ہے اور بہت ہی منکر اور غلط بات کہی. اس غلط بات کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا اس پر جو غصہ ہوا, جو غضب ہوا, اسے ہٹانے کے لیے اسے کفارہ دینا پڑے گا زہار کرنے والے کو. اور اسی کے اندر ایک مسئلہ اور ہے کہ کیا ماں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی اگر کوئی تشبیہ دیتا ہے تو بھی حرام ہو جائے گی؟ جیسے بہن ہے, بیٹی ہے, پھوپھی ہے, جس سے نکاح حرام ہے, کہہ دے کہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو میری ماں کی, تو میری بہن کی طرح ہے, تو میرے پھوپھی کی طرح ہے یا بیٹی کی طرح ہے, تو بھی حرام ہو جائے گی. تو اس سلسلے میں قرآن و سنت کے اندر کوئی احکام بیان نہیں کیے گئے ہیں. اس لیے قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں کہ والذین یظاہرون منکم من نسائہم, والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ ان یتماسا, نہیں, یہ یہاں تو کفارہ بیان کیا گیا. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 میں الذین یظاہرون منکم من نسائہم
ما हुन्न उम्महातुहुम इन उम्महातुहुम इल्ला अल्लाहि वलदनहु व इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरन मिनल क़ौलि वज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ून गफ़ूर, कि जो लोग अपनी औरतों से ज़िहार कर लेते हैं, मा हुन्न उम्महातुहुम, तो इस ज़िहार करने की वजह से, माँ कहने की वजह से वो औरतें उनकी माँ नहीं हो जाती। इन उम्महातुहुम इल्ला अल्लाहि वलदनहु, उनकी माएँ तो वही औरतें हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है। किसी ने अपनी बीवी को माँ कह दिया या माँ के जैसा कह दिया, तो उस कहने से उसकी माँ, उसकी बीवी माँ के जैसी नहीं हो जाएगी, माँ नहीं हो जाएगी। माँ तो वही रहेगी जिसने उसे पैदा किया है, जन्म दिया है। लेकिन हाँ, व इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरन मिनल क़ौलि वज़ूरा, ऐसे लोगों ने एक मुनकर और गलत बात कही है और बहुत बड़ी झूठ बात कही है। व इन्नल्लाहा लअफ़ून गफ़ूर, और अल्लाह ताला माफ करने वाला, बख्शने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए बख्शिश का ये सामान रखा है कि अगर वो माफी चाहते हैं, अगर वो तौबा करना चाहते हैं इस गलत बात से, जो ये गलत बात, जो मुनकर काम उन्होंने किया है, ये झूठी बात कही है, इससे निकलना चाहते हैं, इससे गुनाह से बचना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका कफ़ारा बयान किया है कि वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू, जो लोग अपनी औरतों से ज़िहार कर लेते हैं और फिर उसके बाद उससे लौटना चाहते हैं, फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, तो अपनी बीवियों से अब वो मिलने से पहले उन्हें कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। उसकी 3 सूरतें, या तो वो एक गुलाम आजाद करें, अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है, अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालिकुम तुअज़ून बिही वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, ये तुम्हें नसीहत की जा रही, इस बात की नसीहत की जा रही है और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमाल से बाखबर है। फमन लम यजिद, जो गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं रखता है, जिसके पास गुलाम नहीं है, फसियामु शहरैन मुतताबिऐन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, तो उन्हें चाहिए कि वो लगातार 2 महीने के रोजे रखें, लगातार बीच में कोई गैप किए बगैर कंटिन्यू वो 2 महीने के रोजे, 60 रोजे रखें। फमन लम यस्तति, जो लगातार 2 महीने के रोजे नहीं रख सकता है, फ़इत्आमु 60 मिस्कीना, तो उसे चाहिए कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये 3 कफ़ारे अल्लाह ने बयान फरमाए। फरमाया ज़ालिका लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ये कफ़ारा इसलिए है ताकि तुम्हें एहसास हो, तुम्हें मालूम हो कि तुम अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हो, तुम्हारा इम्तिहान हो जाए, तुम्हारी जांच हो जाए। ये इस बात का इजहार और ऐलान है कि तुम अल्लाह के रसूल की बात को मानते हो, ईमान रखते हो। वतिलका हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह के हुदूद है। तो जो अल्लाह पर, रसूल पर ईमान रखेगा, अल्लाह के हुदूद को भी मानेगा और उसकी पाबंदी करेगा। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। यानी जो इन हुदूद को तोड़ेगा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम से आगे बढ़ेगा, उन्हें नहीं मानेगा, उन्हें अंजाम नहीं देगा, तो ऐसे काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। ऐसे लोगों को गोया कि काफिर करार दिया गया है जो इस हुदूद को, इस कफ़ारे को जो ना माने, इसका जो इनकार कर दे। यानी ज़िहार करने के बाद ये कफ़ारा अदा करना आपके लिए लाजमी है। तो कफ़ारे के ताल्लुक, ज़िहार के ताल्लुक से सूरह मुजादिला के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफसील के साथ बयान किया है। और इस सिलसिले में इसका सारे नुज़ूल जब हम सुनेंगे तो और मसला वाज़ेह हो जाता है कि इसकी शक्ल क्या है और किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस मौके पर यह आयतें नाज़िल की। अगर किसी के सामने जगह खाली है तो आगे थोड़ा सा सरक जाए, पीछे भाइयों को जगह नहीं मिल रही है, और थोड़ा मिल कर बैठे, करीब करीब होकर बैठे। इस सिलसिले में अबू दाऊद, नसई, तिरमिज़ी की एक रवायत है जो अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि सलमान बिन सख्र बयाजी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बीवी से रमजान के महीने में ज़िहार कर लिया। 1 महीने का उन्होंने ज़िहार किया। अच्छा, ज़िहार का मसला ऐसे, चाहे 1 महीने के लिए करे आदमी, 1 दिन के लिए करे, या हमेशा के लिए करे, इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ज़िहार करना ही बजाते खुद एक जुर्म, एक गुनाह है, एक हराम काम का इर्तिकाब है। इसलिए ज़िहार करने वाले के लिए कफ़ारा लाज़िम। सलमान बिन सख्र बयाजी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बीवी से रमजान के महीने तक के लिए ज़िहार कर लिया था।
یعنی انہیں کہہ دیا تھا کہ انت علیہ کظہر امی، لیکن پھر آدھا رمضان گزرنے کے بعد وہ اپنی بیوی سے انہوں نے ہم بستری کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کفارہ دینا پڑے گا، ایک غلام آزاد کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس کی استطاعت غلام، ہمارے پاس غلام نہیں ہے، یا غالباً ان کی بیوی گئی تھی پوچھنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک غلام آزاد کرو. انہوں نے کہا کہ غلام ان کے پاس نہیں ہے. تو کہا پھر 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھیں. انہوں نے کہا کہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، مسکین آدمی میں خود ہوں، میں خود غریب ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے میں 5 6 15 16 سا کا ایک ٹوکرا آیا ہوا تھا کھجوروں کا. تو آپ نے اپنے ایک صحابی سے جن کا نام فروا بن عمر ہے، فروا بن عمر ہے، ان سے کہا کہ فروا وہ جو ٹوکرا کھجوروں کا آیا ہوا ہے 15 16 سا کا انہیں اٹھا کر دے دو اور یہ لے جا کر غریبوں کو 60 مسکینوں کو اس میں سے کھلا دیں، اور جو بچے وہ خود کھا لیں، کیونکہ یہ خود بھی مسکین ہے. اسے پتا چلا کہ کفارہ دینے کے لیے اگر آدمی کو زکات لینی پڑے تو زکات لے کر کفارہ ادا کرے. بیت المال سے اس کا تعاون بھی کیا جا سکتا ہے کفارہ ادا کرنے کے لیے، لیکن کفارہ ادا کرنا لازمی. اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور بہقی کے اندر، کہ ایک آدمی نے زہار کیا اپنی بیوی سے، اور زہار کرنے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا تو کفارہ ادا کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. یہ کفارہ جو ادا کرنا ہے، یہ جب تک کفارہ ادا نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا ہے. تو اس صحابی نے کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. اب انہیں بڑا پچھتاوا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی کفارہ ادا نہیں کیا اور میں نے ہم بستری کر لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا ایسا کرنے پر؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو چاندنی رات میں اس کے پازے پر میری نظر پڑی، میں نے دیکھا تو مجھے صبر نہیں ہو سکا اور میں اس پر واقع ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ پہلے کفارہ ادا کرو، اور جب تک کفارہ ادا نہیں ہو جاتا دوبارہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے. اور اس سلسلے میں خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے کہ سب سے پہلا جو اسلام کے اندر زہار کے بارے میں احکام نازل ہوئے، اور سب سے پہلا جو زہار ہوا تھا وہ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، جنہیں مختصراً خولہ بنت ثعلبہ کہا جاتا ہے. یہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر بوڑھے تھے، کمزور تھے، اور اخلاق کے بھی تھوڑے سے اچھے نہیں تھے، یعنی تھوڑا گرم مزاج تھے، چڑچڑے تھے. بات بات پر ہماری ان کی لڑائی ہوتی رہتی تھی، جھگڑا ہوتے رہتا تھا. ایک دن ایسے کسی بات پر میں نے اسے اطلاع کیا تو انہوں نے غصے میں آ کر کے مجھے کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے. یعنی حرام کر لیا اپنے اوپر بیوی کو. اور پھر گھر سے نکل کر غصے میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے ٹائم پاس کیا، کسی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، پھر بعد میں گھر پر آئے، غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہتے کہ اب میرے پاس آئے، مجھے ہاتھ لگانا چاہا، یعنی ہم بستری کرنی چاہے مجھ سے. تو میں نے منع کر دیا، میں نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے، اب تم مجھ سے یہ رابطہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کے بارے میں نازل نہیں ہو جاتا. اور پھر گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے ایسا ایسا میرے ساتھ کیا ہے. تو آپ وسلم انہیں سمجھا رہے تھے کہ دیکھو تمہارے شوہر بڑے بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. تو کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمیں اس کے بارے میں احکام دیجئے. آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ باتیں کرتی رہی اور اپنے شوہر کی شکایت کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ نے انہیں بشارت سنائی، کہا کہ اے خولا، اللہ رب العالمین نے تمہاری فریاد کو سن لی اور تمہارے بارے میں احکام نازل کیے۔ اور پھر یہی سورہ مجادلہ کی آیات نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے شروع اس طرح سے کی سورہ مجادلہ کو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، تحقیق کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی۔ قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، تجادلک فی زوجها، جو اے نبی اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی، آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے دربار میں فریاد رکھ رہی تھی، اللہ کے پاس اپنی فریاد رکھ رہی تھی کہ اللہ میرے بارے میں حکم نازل کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے ایک کونے میں وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی، تکرار کر رہی، اپنی فریاد اللہ کے دربار میں رکھ رہی کہ میرے بارے میں کچھ حکم اترنا چاہیے، مجھے تصفی ہونی چاہیے۔ کہتی میں گھر کے دوسرے کونے میں موجود تھی، میں اس کی بات نہیں سن پا رہی تھی، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے، پست آواز میں بات کرتے تھے۔ کہتی ہے کہ میرے گھر کے کونے میں وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی، بات کر رہی، اپنے شوہر کا مسئلہ بیان کر رہی ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی، میں گھر کے دوسرے کونے موجود ہوں، لیکن عرش والے نے اس عورت کی بات سن لی اور آیت نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، کہ اے نبی اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے، اللہ سے شکوہ کر رہی ہے۔ یہاں ایک مومن کی یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرا رب کس قدر سننے والا ہے۔ آج ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے کہ نہیں، ہمارا رب سنتا نہیں ہے، ہم تو اپنے رب سے بڑے دور ہیں، ہمیں وسیلہ اور واسطے کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین تو آپ کے دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے، آپ جو نہ بھی کہیں، آپ کے دلوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ سب سے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کا رب جانتا ہے۔ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُكَ، وہ وسوسے، وہ خیالات جو آپ کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی رب جانتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی کیا خواہش ہے۔ اپنے رب پر ہمیں صحیح معنوں میں ایمان لانا چاہیے، اپنے رب کی قدرت کو پہچاننا چاہیے، تو ہم ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ خیر، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں زہار کی آیتیں نازل کی کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں یہ بہت غلط کرتے ہیں، اور ایسا کہنے سے وہ عورتیں ان کی ماں نہیں ہو جاتی، مائیں تو وہی رہتی جنہوں نے جنم دیا ہے۔ ہاں، انہوں نے غلط بات کہی ہے، اب ان کو کفارہ دینا پڑے گا، یا تو غلام آزاد کریں، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت سناتے ہوئے کہا کہ جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ غلام آزاد کرے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مسکین آدمی، غریب آدمی کے پاس غلام کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر ان سے کہو کہ 60 دن کے روزے رکھے لگاتار۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنے بوڑھے آدمی 60 دن لگاتار روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں، وہ نہیں رکھ پائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ان سے کہو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کہا ان کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس آدھا وسق کھجور ہے، آدھا وسق یعنی 2 من میرے پاس ہے، میں دے دیتا ہوں، لے جا کر دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدھا وسق آپ دیں گے، آدھا وسق میرے پاس بھی ہے، میں دے دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مال رکھتی تھی اپنے پاس، عورتوں کی ملکیت بھی ہوتی تھی، کیونکہ شوہر کے اوپر عورت کا خرچہ لازم ہے، لیکن عورت اگر اپنے پاس بیلنس رکھی ہے تو ضروری نہیں کہ اپنے شوہر پر خرچ کرے، وہ اپنے مال کے خود مالک۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے آدھا وسق، میں اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، یہ آدھا وسق میں دیتا ہوں، آدھا وسق تم دو گی، 1 وسق ہو گیا، 4 من ہو گیا، انہیں دے دو اور لے جا کر اپنے شوہر کو دے دو، کہہ دو کہ اللہ کے راستے میں مسکینوں کو کھلا دے۔ یہ 60 مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اور پھر آپ نے انہیں نصیحت کی کہ جاؤ، وہ تمہارے چچا کے لڑکے بھی ہیں، تمہارے چچا کے لڑکے بھی ہیں، تمہارے شوہر بھی ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ایسی حالت میں تم بڑے پیار محبت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا کرو۔ اور پھر یہ کہہ کر آپ نے انہیں بھیج دیا۔ اس طرح سے یہ زہار کے احکام قرآن کریم کی سورہ مجادلہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ تو یہ زہار بھی شوہر کی طرف سے ہوتا ہے۔ بیوی اگر زہار کرے، اپنی شوہر سے کہے کہ تم میرے اوپر حرام ہو، تو بیوی کے کہنے سے شوہر حرام نہیں ہو جاتا۔ ہاں، اس نے غلط بات کہی ہے، جو قسم کھائی ہے، اس قسم کو اسے توڑنے کے لیے اسی کفارہ دینا پڑے گا۔ جیسے کہ عام ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی قسم کھائے، اگر وہ قسم صحیح ہے تو پورا کرے، اگر قسم غلط کھا لیا ہے تو قسم کو توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کرے، تو اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تیسرا مسئلہ ہے لعان کا۔
لعان کسے کہتے ہیں؟ لعان کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگائے، اپنی بیوی کے بارے میں کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو فلاں آدمی کے ساتھ دیکھا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو حاکم وقت کے پاس جا کر کے ایسی صورت میں اسے لعان کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگایا کہ میں نے شریک بن سہمہ کے ساتھ اسے دیکھا ہے، شریک بن سہمہ کے ساتھ میری بیوی نے زنا کیا ہے، اور گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بات کہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الزام لگاتے ہو اپنی بیوی کے اوپر، اب تمہیں گواہی پیش کرنی پڑے گی۔ جو آدمی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگائے تو اس کے لیے 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ 4 گواہی پیش کرو، اگر نہیں پیش کرو گے تو تمہارے پیٹھ کے اوپر حد لگے گی، یعنی تہمت کی حد لگے گی۔ تہمت کی حد یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دے اور ثابت نہ کر پائے تو اس کے اوپر حد قذف لگتا ہے، تہمت لگانے کی حد جو 80 کوڑے ہے، تمہارے پیٹھ کے اوپر 80 کوڑے لگیں گے۔ اور اس کی سزا یہ بھی ہے کہ پھر ایسے مسلمان کی گواہی کبھی کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ جھوٹا الزام لگانا کسی کے اوپر بہت ہی سنگین جرم ہے۔ لوگ بڑے دھڑلے بڑے آسانی سے کسی کے بارے میں کچھ بھی الزام لگا دیتے ہیں شک کی بنیاد پر، یہاں گیا ہے تو ایسا کیا ہوگا، یہ فلاں جگہ سے ہی آ رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر نازل کیا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان پر الزام لگاتا ہے، کسی پاک دامن پر الزام لگاتا ہے اور گواہی پیش نہیں کرتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے اور اس کی گواہی کبھی کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی، وہ آدمی لا اعتبار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہلال تم اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا رہے ہو، لاؤ گواہی پیش کرو نہ تمہاری پیٹھ کے اوپر حد لگے گی۔ تو حیران ہو گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو زنا کرتے ہوئے دیکھے، اب جا کر وہ گواہی ڈھونڈے گا، وہ جا کر گواہ بلا کر لائے گا کہ چلو دیکھو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر دہراتے رہے، نہیں گواہی تو پیش کرنی پڑے گی نہ تمہارے اوپر ہاتھ لگے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ پریشان تھے، اسی حالت میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، اور جبریل نے سورہ نور کی یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، جس کے اندر یہ لعان کا بیان ہے کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کو اللہ کے نام پر 4 قسمیں کھانی پڑے گی، اور 5ویں بار یہ کہنا پڑے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہیں بلایا، ان کی بیوی کو بھی بلایا، ان کی بیوی کو بلایا اور مرد سے ابتدا کی، اللہ رب العالمین نے مرد سے ابتدا کی ہے، اور ہلال بن امیہ سے کہا تم قسم کھاؤ۔ پہلے آپ نے سمجھایا دونوں کو اور کہا دیکھو اگر دونوں قسم کھانے کے لیے تیار ہیں تو دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ضرور ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ شوہر الزام لگا رہا ہے، بیوی انکار کر رہی کہ نہیں میں نے نہیں کیا ہے، اور دونوں قسم کھانے کے لیے تیار ہیں، تو دونوں میں سے تو ایک جھوٹا ضرور ہے۔ تو ابھی وقت ہے، ابھی تم لوگ توبہ کر لو، باز آ جاؤ، حد قدر تمہارے اوپر لگ جائے گا لیکن اللہ کے اخروی عذاب سے تم بچ جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول نے سمجھایا، اس کے بعد پھر دونوں قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ہلال بن امیہ نے 4 بار قسمیں کھائی کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، 5ویں بار کہا کہ اللہ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، پھر اس کے بعد عورت کو کھڑا کیا گیا، عورت نے بھی قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور جب 5ویں بار قسم کھانے کی نوبت آئی تو لوگوں نے روک دیا اور کہا کہ ان کی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ 5ویں بار آخری بار ہے، اس کے بعد تم پر اللہ کا غضب واجب ہو جائے گا، اگر تم نے جھوٹی بات پر قسم کھا لیا تو اللہ کا غضب تم پر واجب ہو جائے گا۔ تو تھوڑی دیر رک گئی، ہچکچا گئی، ہچکچائی، لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب یہ پلٹ جائے گی اور اقرار کر لے گی، لیکن ان کے دل میں خیال آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی قوم کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے رسوا نہیں کروں گی، اللہ کے غضب کو مول لے لیا لیکن اپنے قوم کے لوگوں کو میں رسوا نہیں کروں گی، میرے گھر والوں کے اوپر لوگ انگلی اٹھائیں یہ مجھے گوارا نہیں، مجھے برداشت نہیں۔ انہوں نے قسم کھا ڈالی، کہا کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہوا اگر میرا شوہر سچا ہو۔ دونوں نے
قسمیں کھا کر اپنے اپنے کو دنیاوی سزا سے بچا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ کر دیا. لعان کرنے کے بعد میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. پھر دوبارہ کبھی دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے, کبھی نکاح نہیں کر سکتے. وہ بیوی حاملہ بھی تھی, شوہر نے انکار کیا, کہا نہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے, میں نہیں لوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بچہ ماں کے پاس رہے گا اور یہ ماں اس کی وارث ہوگی, اور اس وارث کا یہ ماں اس کی وارث ہوگی اور یہ اپنے ماں کا وارث ہوگا, اور ان کے اوپر اب کوئی دوبارہ الزام نہیں لگائے گا. معاشرے کے اندر ایسے بچے کو کوئی حرامی بچہ نہیں کہہ سکتا ہے, کیونکہ دونوں نے اللہ کی قسم کھا کر اقرار کیا کہ دونوں سچے ہیں. تو ظاہر پر حکم لگایا جائے گا. قسم کھا لیے, اب ان کی بات پر ہمیں یقین کرنا ہے. اب بعد میں اگر کوئی کہے گا کہ یہ بچہ تو حرامی ہے, یہ اپنے سگے باپ کا نہیں ہے, تو پھر ایسے شخص کے اوپر حد قذف لگے گی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس بچے کے اوپر الزام لگائے گا بعد میں تو اس کے اوپر حد لگے گی. اور پھر آپ نے دونوں کے درمیان جدائی کر دی. پھر صحابہ سے کہا ٹھیک ہے یہ عورت حاملہ ہے نا, اس کو ذرا دھیان رکھنا, ذرا نظر رکھنا, دیکھو اس کے یہاں بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے. اگر اس کی آنکھیں ایک دم کالی کالی رہیں گی, اس کی کمر ذرا موٹی رہے گی, اس کی پنڈلیاں بھری بھری ہوں گی, تو سمجھ لو کہ ان کے شوہر نے جو الزام لگایا تھا شریک بن سہمہ کے ساتھ, یہ انہی کا بچہ ہوگا, کیونکہ ان سے ملتا جلتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی, آپ نے دیکھا تو کہا, صحابہ نے بتایا کہ بالکل ویسا ہی ہے, شریک بن سہمہ کے جیسا ہی ہے, یعنی اس کی آنکھیں کالی ہیں, اس کی کمر موٹی ہے, اور اس کے پنڈلیاں بھری بھری ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو آج میری اور اس کی ایک شان ہوتی. یعنی چونکہ اللہ کی کتاب کا جو فیصلہ تھا وہ ہو چکا ہے, اس پر حد نافذ نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے میں اس کو رجم نہیں کر سکتا. اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی, یہ فیصلہ لعان کا نہ ہوتا, تو آج میں اس عورت کو رجم کرتا, کیونکہ بالکل ثابت ہو چکا ہے, شوہر نے بھی گواہی دی اور بچہ بھی پیدا ہوا, بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ بچہ شریک بن سہمہ کا ہے. اس سے ہمیں مسئلہ اور معلوم ہوا کہ آج کی ترقی یافتہ دور میں جو ڈی این اے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. جو اصول ہیں, جو احکام ہیں, وہ ظاہر پر لگیں گے. جب تک کوئی آدمی چار گواہ پیش نہیں کرتا کسی کے اوپر زنا کا الزام ثابت نہیں ہوتا ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے لائیں اور کہیں کہ نہیں دیکھو یہ بچے کا ڈی این اے ملتا ہے فلاں سے, یہ اس کا بچہ ہے, تو اس کی بنا پر احکام لاگو نہیں ہوں گے. اس کی بنا پر آپ اس کو زانی قرار نہیں دے سکتے, اس کی بنا پر آپ اس پر حد لاگو نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ثابت ہونے کے باوجود بھی, چونکہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہو چکا تھا, اس لیے آپ نے کہا نہیں اب اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا. اور یہ لعان کا جو مسئلہ ہے یہ صرف میاں بیوی کے درمیان ہی ہوتا ہے, باقی دوسروں کے اوپر نہیں ہوتا ہے. دوسروں کے اوپر یا تو آپ گواہ پیش کریں اور یا تو پھر آپ الزام لگانے کے کوڑے کھائیں. لعان وہاں نہیں ہوتا, لعان صرف میاں بیوی کے درمیان ہی ہوتا ہے. اور لعان کرنے کے بعد میاں بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں, اور وہ بچہ ماں کے پاس چلا جاتا ہے, باپ کے پاس نہیں رہتا ہے, نہ اس کا وارث بنتا ہے, نہ باپ کے اوپر اس کا خرچہ واجب ہوتا ہے. اور وہ اسی صورت میں کہ جب شوہر الزام لگائے زنا کا, یا شوہر اس بات سے انکار کرے کہ اس عورت کے, میری بیوی کے پیٹ میں جو حمل ہے یہ میرا نہیں ہے, میرا مجھ سے اس کا تعلق نہیں ہے, ان دونوں صورتوں میں لعان کرایا جائے گا. اور لعان حاکم وقت بھی کرا سکتا ہے, قاضی وقت بھی کرا سکتا ہے, مسجد کے اندر بھی لعان کرایا جا سکتا ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عورتوں, ان دونوں کا لعان مسجد کے اندر کروایا تھا. اسی طرح سے یہ تینوں عنوان کے تعلق سے چند باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی, ایلا, زہار اور لعان کا بیان, اور اس کے بعد یہ 8واں خطبہ تھا, اس کے بعد 9واں خطبہ انشاءاللہ عدت کا بیان, عدت کے بیان کے تعلق سے ہوگا. اس کے تعلق سے اگر کسی کو کچھ اشتباہ ہے, کچھ سوال پیدا ہوتا ہے, تو بعد میں پرسنل رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور تب اس کے کہ میں اپنی بات ختم کروں, حالات حاضرہ کے تعلق سے 2 باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اور دوستو, آج ہم جس بے چینی میں مبتلا ہیں, جو پریشانی ہمیں اور آپ کو لاحق ہے, اس کے تعلق سے میں اصولی طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں صرف 2 باتیں کہنا چاہوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا. کہ یا تو یہ حالات جو ہمارے اوپر آئے ہیں, یا تو ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں, اور یا تو غیروں کی, اسلام کے دشمنوں کی سازش کا ہم شکار ہیں. ان کی طرف سے مکر ہے, چال ہے, تدبیر ہے, سازش ہے. 2 میں سے ایک ہونا لازمی ہے. یا تو ہم پر اللہ کا عذاب ہے یا تو غیروں کی سازش. دونوں صورتوں میں علاج کیا ہے؟ قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے کہ وہ قوم جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے وہ کیسے بھٹک سکتا ہے, وہ کیسے بے چین رہ سکتا ہے, وہ کیسے دنیا میں کسی چیز سے ڈر سکتا ہے جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے. سبب صرف ایک ہے کہ قرآن سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے.
اس لیے ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے، بے چینی پھیلی ہوئی ہے، کوئی راہ نہیں دکھائی دے رہی، جبکہ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مکمل راہ عمل ہے، دین اسلام قیامت تک کے لیے مکمل ہے، اس میں دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کے تعلق سے رہنمائی نہ ہو۔ تو ان دونوں صورتوں میں قرآن ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے سرزنش ہے، تو تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، تمہیں لوٹنا چاہیے، تمہیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے حضور میں معافی مانگنی چاہیے۔ بہت سارے دلائل ہیں، لیکن میں دلائل میں نہ جاتے ہوئے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا۔ یونس علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کی قوم کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نبی نے اپنی قوم کو عذاب کی وعید سنائی ہو، دھمکی دی ہو اور اس کے بعد عذاب آ کر ٹل گیا ہو۔ عذاب آ کر ہی رہا ہے، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو عذاب ٹل گیا تھا۔ کیوں ٹل گیا تھا؟ پوری قوم ایک ساتھ نکل پڑی تھی، اللہ کے حضور توبہ کرنے لگی تھی، معافی مانگنے لگی تھی، ایمان لے آئی تھی۔ توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہی مطلوب ہے کہ بندے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ خود کہتا ہے میں انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب میں پکڑتا ہوں تاکہ وہ لوٹیں، تاکہ وہ پلٹیں، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور اگر یہ سازش ہے ہمارے خلاف تو پھر ہمیں قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ لوگ سازش کرتے رہیں، اگر تم متقی بن جاؤ، تم اللہ کا صبر کرنے والے بندے بن جاؤ تو لا يضركم كيدهم شيئا، ان کی سازشیں، ان کے مکر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں سچا کون ہے؟ دونوں صورتوں میں ہمیں اپنے رب سے وفادار بننا پڑے گا، اپنے رب کا وفادار بندہ بننا پڑے گا، اپنے دین سے وفاداری کرنی ہوگی، دین کی طرف پلٹنا ہوگا، جو ہماری ذمہ داریوں سے غافل ہو چکے ہیں ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے گا، تو ہی اللہ کے یہ ان پکڑ سے اور اس بے چینی سے ہم نکل سکتے ہیں۔ اس بے چینی سے نکلنے کی یہی صرف دو صورتیں ہیں کہ ہم اپنے رب سے وفادار بنیں، لیکن افسوس ہے کہ یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے جو مسجد کے دروازے کھلے ہیں یہ مسجدیں بھی بھر جانی چاہیے، پانچوں نمازوں میں، فجر کی نمازوں میں بھر جانا چاہیے۔ عبد المجید مدنی صاحب نے، مسئلہ کے امام صاحب نے ایک کتاب لکھی کہ نماز فجر کی اہمیت کے تعلق سے، تو اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ کسی یہودی سے کسی مسلمان نے کہا کہ ایک دور آئے گا کہ مسلمان غالب ہو جائیں گے، یہودیوں کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ نہیں، وہ تم نہیں، وہ اس وقت ہوگا جب تمہاری مسجدوں میں نماز فجر میں اتنی تعداد ہوگی جتنی جمعہ میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری مسجدیں جمعہ کے دن میں خالی رہتی ہیں۔ جمعہ کے دن ہمارا کیا حال ہے؟ میں جب ممبر پہ قدم رکھا ہوں، میں ممبر پہ چڑھا ہوں، تو میں نے پہلی نظر ڈالی مسجد میں کتنے لوگ تھے؟ 12 لوگ، جس میں سے 4 تو ہمارا اسٹاف، ہم مسجد کے اسٹاف ہے 4 لوگ، امام، مؤذن، خادم اور ہمارے استاد، اور 3 لوگ بیچارے باہر سے چندہ کرنے کے لیے آئے۔ 4 3 7 نکل گئے، 12 میں سے کتنے بچے؟ 5 لوگ صرف آئے تھے محلے کے، صرف 5 لوگ، اس میں سے 2 بچے تھے، یعنی بزرگ سے 3 آئے تھے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ جمعہ کے دن بھی ہم نہیں لوٹتے، ہم مسجدوں کو نہیں آباد کرتے، ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے، ہمارے حالات کیسے درست ہوں گے؟ اللہ رب العالمین سے دعا مانگے رب العالمین ہماری حادثے کی اصلاح فرمائے، رب العالمین ہمارے بے چینی کو دور فرمائے، بار الہ ہماری مدد فرما، رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کی دنیا اور کے عذاب سے محفوظ فرما، ہم سب کو دل سے فطرت نجات عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔